تمانا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صبح کا وقت ہے اور سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں. دنیا بھر میں بہت سارے ناظرین کچھ دیر پہلے جاگے ہوئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آج رات جب آپ سوئے تو آپ نے کچھ خواب دیکھا ہوگا، تو اچھا موقع ہے. خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں آپ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی جائے گی. کن کن ذرائع سے وہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن آئیے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ عزوجل اس فضیلت کو پانے کے لیے ہم بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ضرور درود بھیجا کریں گے. حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، اور حدیث کا نمبر ہے 407. ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وہ رحمت کہ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، وہ رحمت کہ جس کے لیے ہم متمنی ہوتے ہیں، تمنا کرتے ہیں. رب کی رحمت ہی سے ہمارے سارے بگڑے کام سنور سکتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ایک بار درود پڑھنے والے پر رب عز و جل کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے اس کو ملٹی پلائی کرتے چلے جائیں. جو 10 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل 100 رحمتوں کا حقدار ٹھہرے گا. تو کیوں نہ ہم بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں. ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خواب ایک عجیب دنیا ہے، ایک عجیب وقت ہوتا ہے انسان پر کہ جب وہ بظاہر تو اپنے بستر پر ہے، لیکن خوابوں میں نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرتا ہے. بعض خواب اچھے ہوتے ہیں، بعض برے ہوتے ہیں، بعض بڑے ڈراؤنے ہوتے ہیں. بعض خواب دیکھنے کے بعد انسان فرحت محسوس کرتا ہے، بعضوں میں پریشانی کا شکار ہوتا ہے. یہ سلسلہ آپ کی کالز کے ذریعے بھی آپ کے خواب بیان کرنے کے لیے ہے. فیس بک کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اف یو ہیو اینی کویسچن، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی کنفیوژن ہے، تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایڈریسز آپ کو اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. چاہیں تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ اپنا صوتی پیغام بھیج سکتے ہیں. جی ہاں، یوں ہی آپ اپنی ویڈیو بنا کر بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا، اور کچھ دیر کے بعد فیس بک کے جو ہمارے ویورز ہوں گے ان کے سوالات کے جوابات دینے کی بھی میں کوشش کروں گا. اسی طرح سے ہر اس میں سلسلے میں ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور اس میں کسی شے سے متعلق، بعض اوقات کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی جگہ، کوئی مقام یا کسی اسپیسیفک چیز سے متعلق خواب دیکھنا کیسا، وہ بیان کیا جاتا ہے. تو آج کے سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ 9:30 پر کم و بیش جو مدنی گلدستہ دکھایا جائے گا وہ ایک جانور سے متعلق ہے. آپ کے دلچسپی کے لیے آج کے مدنی گلدستے کے بارے میں میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ آج آپ کیا دیکھیں گے. جی ہاں، وہ جانور ہے، بڑا ہی دلچسپ جانور ہے، اور بڑے کرتب اس کے مشہور ہیں. بڑا پھرتیلا جانور ہے. ہو سکتا ہے آپ نے خواب میں دیکھا ہو. بندر کو خواب میں دیکھنا کیسا؟ جی ہاں، بندر کو خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بندر کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس طرح کے خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ خواب میں دیکھے کہ بندر کے ساتھ صاحب خواب، جو خواب دیکھنے والا ہے، وہ جھگڑتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگر یہ دیکھتا ہے
کہ خواب میں وہ بندر کا گوشت کھاتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اگرچہ اس کا کھانا حرام ہے لیکن خواب کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی تعبیر کیا ہے یہ بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ بندر اس کے گھر میں موجود ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے باہر کہیں دیکھا، ایک یہ کہ گھر میں آپ نے دیکھا، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اسی طرح خواب میں اگر بندر کو کچھ کھلا رہا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ کچھ چیز جو ہے وہ بندر کو کھلا رہا ہے، تو اس کھلانے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ان معلومات پر مشتمل آج کا مدنی گلدستہ انشاءاللہ کم و بیش 9:30 بجے آپ کو پیش کیا جائے گا۔ خواب ایک عجیب دنیا ہے اور اس کی بڑی حیرت انگیز جو ہے وہ نتائج بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دن کے خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ دن کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور بعض بزرگوں کے نزدیک دن کے خواب کی تعبیر زیادہ سچی ہوتی ہے۔ سیدنا عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی شاندار فقیہ گزرے ہیں، اور فقہ میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ جو ہے وہ قادری ہیں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی زبردست آپ کی نسبت ہے۔ آپ کی کتاب ہے تعطیر الانام، عربی کے اندر بیسیکلی کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی اس کا مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ جو خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں وہ کن اوقات کے اندر دیکھے جاتے ہیں، ان میں آپ نے ایک اس کیٹیگری کو بھی بیان کیا، وہ خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں کہ جو دن میں بندہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ خواب کی دنیا بڑی عجیب ہے، اور مختلف علاقوں کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کو بھی حیرت ہو سکتی ہے کہ فلاں اسلامی بھائی کو اس سے ملتے جلتے خواب کی کچھ تعبیر بیان کی گئی، اور فلاں نے وہی خواب بیان کیا تھا تو اس کی تعبیر بڑی مختلف تھی۔ تو علاقوں کے فرق سے بھی خواب کی تعبیر کا فرق ہوتا ہے۔ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کے خواب کے اندر برف ہے اور جمی ہوئی ہے، اولے ہیں یا برف جمی ہوئی ہے، پانی جمع ہوا ہے، اور وہ گرم علاقوں کا رہنے والا ہے، جیسے کہ ہم پاک و ہند کی بات کریں تو یہ گرم علاقوں میں شمار ہوتے ہیں، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی نہیں ہے، رزق میں تنگی سے کی جائے گی۔ اور اگر یہی خواب کوئی سرد علاقوں میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر رزق سے، وسعت سے کی جائے گی، اور اچھی ہے، اس کے حق میں نفع بخش ظاہر ہوگی۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو بیان کریں گے، لیکن چونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے، آئیے بڑھتے ہیں ہمارے ناظرین کی کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ناظرین ہم سے کیا بیان کر رہے ہیں، رات کیسی گزری اور کیا خواب آپ نے دیکھے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی سنائیے۔ اپنا خواب یہ بتانا ہے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں اپنی دکان میں ہوں تو باہر نا ایک اونٹ آیا ہے، تو اونٹ کو میں نے باہر جا کے، اونٹ کافی زیادہ اتنا بڑا اونٹ تھا کہ جیسے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو، تو میں نے باہر جا کے اس کو بھگا دیا، ٹھیک ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اونٹ آیا ہے، کافی زیادہ منہ کھلا بڑا سارا، تو میں نے میرے منہ میں نا یا غوث پاک ایسے جاری ہو گیا، تو میں نے نا اس کے منہ پہ مارنا شروع کر دیا اونٹ کو، اس کا منہ توڑ کے اسے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گائے آ گئی ہے، تو اس کو بھی ایسے کر کے نا میں نے یا غوث پاک ایسے کر کے بھگا دیا۔ تو اس طرح خواب کی تعبیر میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ جو کہ آپ نے دکان کا تذکرہ کیا ہے، تو آپ جو کام کرتے ہیں اس کام کے کرنے کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کر لیجئے۔ اگر آپ کو شرعی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے کام کا، اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے یا شرعی غلطی ہے، تو اس کو دور کیجئے۔ تو سورہ یاسین کی آخری آیات پڑھیں یا نہ پڑھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو خواب میں ڈر جاتی ہیں، خوابوں میں جو ہے بعض اوقات کوئی بندہ آتا ہے محسوس ہوتا ہے اس طرح وہ مارنا چاہتا ہے، اس کی براہ کرم تعبیر بتا دیں۔ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جو ہے وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذ بھی حاصل کر لیں، اور یاسین شریف کی آخری 3 آیات ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں،
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اگر معلومات ہو گئیں تو اس کے مطابق جو ہے وہ تعبیر بیان کی جاتی ہے. جہاں تک پڑھنے کا سوال ہے تو بالکل پڑھنا چاہیے، اور یاسین شریف پڑھنے کے تو خاص فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کی بڑی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ کے اپنے معمولات میں یاسین شریف کا پڑھنا بھی دیکھا گیا ہے. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ وہ ڈراؤنا خواب آتا ہے اور ڈر جاتی ہیں، تو سیدھی کروٹ لیٹنا چاہیے، سنت کے مطابق سونا چاہیے، اور سونے سے پہلے اگر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کریں گے تو انشاءاللہ ڈراؤنے خوابوں سے چھٹکارا نصیب ہوگا. نیکسٹ کال. میری امی نے خواب دیکھا، اس میں دادا بابا فوت ہو گئے ہیں، اور ان کی قبر میں دیکھا کہ قبر کھل جاتی ہے اور اس میں فروڑے سے سیب اور مالٹے اور ایسی چیزوں سے فروڑے سے بھری ہوئی ہوتی ہے قبر. اچھی فعال ہے مسلمان کو مرنے کے بعد خواب میں اچھی حالت میں دیکھنا، جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ قبر کے اندر جو ہے وہ پھل وغیرہ دیکھے گئے، تو پھل اچھی فعال اس سے یعنی کہ اچھا نتیجہ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اچھی رائے سے جو ہے وہ قائم کی جاتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں خیریت سے ہوں گے، لیکن ان کے لیے مزید دعائیں مغفرت کرنے اور اصال ثواب کرنے کی مدنی التجا ہے. نیکسٹ. بات یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ دو دفعہ دیکھے، یعنی دو خوابوں میں ہی دیکھے ہیں. ایک خواب میں ایسا دیکھا ہے کہ دو تیتر ہوتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، اور ایک خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک تیتر چھوٹا ہوتا ہے بٹیرا اور ایک بڑا تیتر ہوتا ہے کالا والا. تو ان کو میں پکڑ کے گھر لے جاتا ہوں، جب گھر میں لاتا تو ایک پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتا ہے، اور جو دوسرا ہوتا ہے اسے پنجرے میں قید کرنے لگتا ہوں تو وہ اڑ جاتا ہے. اس کی تعبیر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ عز و جل میں نے نوٹ کر لیا ہے، معلومات ہونے پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا. نیکسٹ. میرا نام احمد رضا ہے، میں لاہور شادرہ سے بول رہا ہوں، اور میں نے یہ خواب پوچھنا تھا کہ 2-3 دن سے خواب میں مرنے والوں کے چہرے آتے ہیں، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی. کس کو نظر آتے ہیں؟ انہی کو نظر آتے ہیں یا کسی اور کو نظر آتے ہیں؟ جنرلی غالباً سوال کیا ہے. تو دیکھیں اگر تو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، یعنی 4 سال 5 سال کا عموماً بچہ نا سمجھ ہوتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی. البتہ جو 7 سال یا اس سے بڑے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، معاملات کی کچھ نہ کچھ ان کو فہم ہوتی ہے، تو بہرحال ان کی تعبیر ہوا کرتی ہے. اور مردوں کا خواب میں دیکھنا، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. جنرلی جو ہے یہ موت پر تنبیہ بھی ہوتی ہے اور فکر آخرت کرنے کی طرف بندے کو راغب کرنا بھی ہوتا ہے. البتہ مردے کا اگر کوئی اور خاص حال ہو تو وہ بیان کیا جائے تاکہ اس کے مطابق اس کی تعبیر عرض کی جا سکے. نیکسٹ. محمد نعیم گجرات سے بول رہا ہوں. ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا وصال ہو گیا. ایسا خواب دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے اس کے اندر، اور بعض اوقات بندے کو موت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور نیکیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے اس طرح کا خواب جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تو اس طرح کا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے معمولات پر معاملات پر غور کرے، اور اگر کسی گناہ میں مصروف رہتا ہے، کسی نیکی کے کام کو وہ ترک کر رہا ہے، کسی ناجائز میں مبتلا ہے، تو بہرحال اس سے ویسے بھی اجتناب کرنا چاہیے، لیکن خواب دیکھنے کے بعد اپنی اصلاح کی طرف مزید راغب ہونا چاہیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اگر وابستہ ہوں گے تو انشاءاللہ نیک بننا بڑا آسان ہوگا، اور بہت سارے مواقع ہمیں اس حوالے سے ملتے ہیں. جمعرات ہے، ایک بہترین موقع دنیا بھر کے ہمارے عاشقان رسول کے لیے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہے جو کہ مغرب کے بعد بہت سارے مقامات پر ہوتا ہے. تو آپ اپنے علاقے کی جو بھی ہمارا مدنی مرکز ہے وہاں پر اجتماع میں شرکت کریں. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سنتیں سیکھنے کا موقع ملے گا. اور جو ہمارے ناظرین ہیں ایسے علاقوں میں ہوں کہ جہاں پر اجتماع تک فزیکل رسائی نہیں ہے، تو مدنی چینل پر الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، تو مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ شرکت کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال سنائیے. میں عبدالواسع کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا تھا کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، کافی عرصہ ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہی ہے، جیسے کہ سو رہی ہے، بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے، تو ان کا فرما دیجیے. ہاں، خواب میں مردہ نظر آئے،
فوت شدہ نظر آئے اور وہ اپنی طرف بلائے، نہ صرف بلائے بلکہ کہے کہ میرے پاس آ کر لیٹ جاؤ، تو خواب دیکھنے والا بڑا تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ یہ موت ہی کی خبر ہو۔ والدہ کو آپ نے دیکھا ہے تو والدہ کی شفقت ہوتی ہے، اپنے پاس بلانا، قریب جو ہے وہ بیٹے کو بلانا، تو اس کے اندر کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ البتہ والدہ کو آپ نے دیکھا ہے تو ویسے تو ہر مسلمان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن ماں باپ کو ایصال ثواب کرنا یہ بہت زیادہ باعث برکت ہوتا ہے۔ نیکسٹ کال۔ خواب میں شادی دیکھنا اس کی علامت کیا ہے؟ اس کا تعبیر بتا دیں۔ شادی دیکھنا کہا ہے نا؟ ٹھیک ہے، شادی دیکھنا اس کی مختلف تعبیریں ہیں اور یہ مختلف ہوتا ہے، اس کی آپ نے جنرل پوچھا ہے۔ ایک ہے کہ کسی اور کی بندہ شادی دیکھ رہا ہے، بارات ہے، یہ اس کے اندر شریک ہے۔ شادی دیکھنا اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ میں کوئی شخص اپنی شادی دیکھتا ہے، پھر دیکھنے والے کی حالت کے مختلف ہونے سے بھی اس کی تعبیریں مختلف ہو جاتی ہیں۔ شادی شدہ دیکھے تو کیا، غیر شادی شدہ دیکھے تو کیا، پھر اسی طرح مرد اور عورت کے فرق سے بھی فرق ہو جاتا ہے۔ تو دیر از اے ڈیٹیل، بہت زیادہ ایک اس کے اندر طویل، ہمارے ایک مدنی گلدستہ ہے یوٹیوب پر بھی موجود ہے، چاہیں تو وہاں سے آپ اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ مطلقاً شادی دیکھنا، شادی کا ماحول دیکھنا، یہ کسی اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے، کوئی خوشی کی بات ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ کسی ماجرے کے اندر آپ مبتلا ہیں اور کسی اچھی خبر کے آپ منتظر تھے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی اچھی خبر نصیب ہوگی۔ یہ جنرل اس کی تعبیر ہے، البتہ جو میں نے اس کی ڈیٹیلز بتائی ہیں وہ پھر اسپیسیفک حالات کے مختلف ہونے سے اس کی تعبیریں مختلف ہو سکتی ہیں۔ اگلی کال۔ میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری زوجہ کو جو ہے خواب میں پانی بہت نظر آتا ہے، وہ پیاسی ہوتی ہے اور پانی پیتی ہے۔ پانی اگر شیریں ہے یعنی کہ میٹھا پانی ہے، کھارا نہیں ہے اور صاف ستھرا ہے، اجلا ہے، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بڑا اچھا ہوتا ہے، مراد کے پورا ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی دل میں تمنا ہے خواب دیکھنے والے کی، کوئی چیز چاہتا ہے، کوئی اس کے اندر خواہش ہے دل کے اندر، تو وہ انشاءاللہ عز و جل اس کی خواہش پوری ہوگی۔ تو جیسا کہ پیاسے نے پانی پیا، تو یہ تو تعبیر اور بھی اس سے بہتر مراد ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی اگر کوئی جائز تمنا ہے تو اللہ کی رحمت سے وہ تکمیل کو پہنچے گی۔ نیکسٹ کال۔ میں نے 2-3 دفعہ قیامت دیکھی ہے آپ نے اور پوری ڈیٹیل سے دیکھی ہے، اس کے بارے میں پوچھنا۔ قیامت دیکھی ہے 2 مرتبہ، غالباً یہ فرمایا انہوں نے۔ یہ دیکھنا جو ہے وہ کسی آفت یا کسی بہت بڑے واقعے کے رونما ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ جس علاقے میں یہ خواب دیکھا گیا یا کسی خاص علاقے کا منظر دیکھا گیا تو اس علاقے میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے اور کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ زلزلے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، بعض اوقات اور قدرتی آفات سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی دعا کرے اور خاص جس علاقے میں اس نے یہ مناظر دیکھے ہیں ان علاقے والوں کے لیے دعا کرے، اور کیا بہتر ہو کہ اگر اجتماعی طور پر لوگ مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں اور دعا کریں تو انشاءاللہ عز و جل عافیت رہے گی۔ اور کچھ صدقہ کر دینا، راہ خدا میں کچھ خرچ کر لینا، کچھ دے دینا، کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی مصائب و آلام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے اور برے نتیجے سے آپ یا جس علاقے کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے وہ علاقے والے محفوظ رہ سکیں گے۔ نیکسٹ کال۔ شان محمد گلزار طیبہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہماری امی جان کو فوت ہوئے تقریباً 21 دن ہو گئے اور امی جان میرے بڑے بھائی کو خواب میں ملی ہیں۔ بھائی نے خیریت دریافت کی۔ امی جان نے کہا کہ میری صحت خراب ہے، جب تک آپ کا خون مجھے نہ لگے میری صحت ٹھیک نہیں ہوگی۔ بعض راہ کرم اس خواب کی تعبیر ارشاد فرما دیں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے۔ 21 دن ہوئے تو ظاہر ہے کہ زیادہ دن نہیں ہوتے تو غم بھی تازہ ہوتا ہے، اور اس طرح کی اگر کیفیت کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو یقیناً پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ والدہ کے لیے ایک تو ایصال ثواب کریں اور
مردے کا یہ کہنا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس چیز کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنا فزیکل خون تو اب ہم نہیں دے سکتے، نہ اس کی شرعی اجازت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مردے کو فائدہ ہوگا۔ تو میں 2-3 چیزیں عرض کر دیتا ہوں، وہ آپ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی والدہ کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے اولاد کو کہ اگر ماں پر یا باپ پر یا جو بھی عزیز رشتہ دار ہمارے دنیا سے چلے گئے، ان پر کسی کا حق تھا اور ہمارے علم میں ہے تو وہ ادا کر دیا جائے، اگر ادا کرنے کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو جو صاحب حق ہے اس سے معاف کرا لیا جائے یا مہلت طلب کر لی جائے۔ اپنے ذمے پر لے لینا چاہیے کہ بھئی اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میں ادا کر دوں گا، تو انشاءاللہ یہ مردے کے لیے بہت زیادہ راحت کا سامان ہوگا۔ اور دوسرا، فوت شدہ کے نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی لوگوں کو، عموماً لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، یا سنا ہوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس میں 12 رسائل ہیں اور ایک رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ۔ اس رسالے کے اندر جہاں قضا نمازوں کا طریقہ بیان کیا گیا، اس کے مسائل کو بیان کیا گیا، وہیں پر کسی فوت شدہ کا نمازوں روزوں کا فدیہ کیسے ادا کیا جا سکتا ہے اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ حاصل کر لیں۔ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، اور جو اس کے اندر طریقہ لکھا ہے اس کے مطابق اپنی والدہ کے زندگی کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیجئے اور ایصال ثواب کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے والدہ آپ کو بہتر حالت میں بھی خواب کے اندر نظر آ سکتی ہیں۔ تو اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ ویڈیو سوالات ہیں ہمارے پاس، کچھ ناظرین نے ویڈیوز ہمیں بھیجی تھی، انہیں بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ویڈیوز کے ذریعے جو ہم تک پہنچایا گیا ہے وہ کیا ہے اور ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ جی، میرا نام محمد رمیز رضا افطاری ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے اور خواب دیکھنے کے بعد خواب بھول جاتا ہے تو پھر سارا دن پریشان رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا خواب دیکھا تھا، خواب دیکھنے کے بعد بندہ بھول جائے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ۔ خواب دیکھا ہے اور بھول جائے اور پریشان رہے تو کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اگر خواب آیا تھا بھول گیا تو کوئی بات نہیں، خواب دیکھنا بھی کوئی لازم نہیں ہے اور دیکھنے کے بعد اسے یاد رکھنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی نفسیات پر یہ مشتمل ہوتی ہے بات کہ وہ خواب یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کو بہت جلدی یاد رہتا ہے، بعض اوقات خواب یاد رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات بھول بھی جاتے ہیں، ملی جلی طبیعت بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر کوئی بھی نہ فضیلت کی بات ہے کہ مجھے خواب یاد رہتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی کمی کی بات ہے کہ یار مجھے خواب بھول گیا۔ تو جیسے کہ رمیز بھائی نے کہا کہ مجھے ٹینشن رہتی ہے، تو ٹینشن نہ لیا کریں، اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اور ایک معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ چونکہ آپ سے تو ہمارا کال کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، اگر کوئی شخص خواب دیکھے اور بھول جائے تو جو تعبیر بیان کرنے والا ہے وہ معلوم کر سکتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا خواب دیکھا ہوگا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ سائل کا سامنے ہونا ضروری ہے، اور اس کی ایک ایکٹیویٹی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خواب بتانے والا خواب دیکھنے والے سے کہتا ہے کہ آپ اپنے جسم کے کسی عضو پر ہاتھ رکھیں، سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، وہ ناک پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، کان پکڑ سکتا ہے، کندھے پر، انگلیوں پر، کسی بھی جسم کے عضو پر ہاتھ رکھے، اور جیسے وہ ہاتھ رکھے گا تو تعبیر بیان کرنے والا یہ جان سکتا ہے کہ اس نے کس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو یہ ایک اس کا طریقہ کار ہے، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان فرمایا ہے۔ سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب تعطیر الانام میں اس کی وضاحت کو بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، یاد آئے تو پوچھ لیجئے گا، نہیں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نیکسٹ۔
جی میں غلام دستگیر سعودی عرب سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ جو برے خواب ہیں یہ ہمیں نہ آئیں؟ جی بڑا اہم ہے یہ کہ برے خواب نہ آئیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے مختلف جو کتب کے اندر مختلف روایتوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باوضو سوئیں تو انشاءاللہ عز و جل برے خواب نہیں آئیں گے. سیدھی کروٹ سوئیں، قبلہ رخ سوئیں، برے خوابوں سے حفاظت رہے گی. پیٹ کے بل نہ سوئیں، پیٹ بھرا ہو اور فوراً سو جائیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا سونے سے پہلے جو آخری کلام ہے وہ خیر اور بھلائی پر مشتمل ہو. اچھی گفتگو کریں، نیکی کی دعوت کی باتیں تلاوت کر رہے ہیں تو وظائف وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا ضرورت کی بات کر لی تو آخر میں پھر چند مرتبہ کوئی ذکر اللہ کر لیں. انشاءاللہ برے خوابوں سے حفاظت رہے گی. اسی طرح سے ہمارا دیکھنا سننا اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ افیکٹ یور برین. ہمارے دماغ پر بڑا اثر ہوتا ہے. اگر ہمارے ذہن کے اندر بری چیزیں ہیں تو خواب میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بری چیزیں دیکھتے ہیں، ڈراؤنے چیزیں دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو بھی اس کا ہمارے خوابوں پر نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اچھا دیکھیں، اچھا سنیں، اچھا سوچیں، انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہم سب کے خیالات کو بھی پاکیزہ فرمائے، ہمارا دیکھنا بھی اچھا ہو، سننا بھی اچھا ہو، بولنا بھی اچھا ہو. اے کاش کہ ہمارا ارد گرد کا ماحول بھی مدینہ مدینہ ہو تو انشاءاللہ خواب بھی مکے اور مدینے کے اور اچھے نظر آئیں گے. ٹائم ہو گیا ہے آج کے مدنی گلدستے کا. ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ آج آپ کو بندر سے متعلق ایک گلدستہ دکھانا ہے کہ بندر کو خواب میں دیکھنا کیسا. ہم گئے تھے ایک مقام پر جہاں پر بندر موجود تھے. میرے بیک گراؤنڈ کے اندر آپ کو کچھ بندر نظر آئیں گے. ہم نے کوشش تو کی تھی کہ بندر جو ہے وہ نظر آتے رہیں مستقل، لیکن بندر بندر ہے. اس کی خصلت ہے کہ وہ زیادہ دیر ایک جگہ پر نہیں ٹک سکتا. تو کبھی آپ دیکھیں گے کبھی گم ہو جائے گا. بہرحال یہ سب دلچسپی کے لیے ہوتا ہے. البتہ جو ابتدا میں آپ کو ڈیٹیلز بھی عرض کی تھی، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ان کی تعبیریں کیا ہو سکتی ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا گلدستہ ہے، نئے مدنی پھول ہیں اور ایک اور جانور سے متعلق خوابوں کی تعبیر آج آپ کو عرض کرنی ہے. جی ہاں، میرے پیچھے آپ کو کچھ بندر نظر آ رہے ہوں گے. اگرچہ تھوڑا صبح کا ٹائم ہے اور سارے بندر جو ہے وہ باہر ابھی نہیں نکلے، ہو سکتا ہے کچھ اندر آرام کر رہے ہوں، تو بہرحال وقتاً فوقتاً ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتے رہیں. ایک بڑا ہی مشہور جانور ہے، بچوں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتا ہے اور حیرت انگیز اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کو مکار، عیار اور نقال بھی کہا جاتا ہے. بہرحال ہم بات کریں گے بندر کو خواب میں دیکھنا کیسا. تو بندر کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے. ایک مکار اور برے جو کہ اپنے دل میں آپ کے لیے برائی چاہتا ہے، خواب دیکھنے والے کے لیے برا چاہتا ہے، ایسے دشمن کی علامت ہوا کرتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ بندر کے پاس بیٹھا ہے، جی ہاں خواب کے اندر تو پاسبل ہے، اور وہ بندر اس کی اطاعت کرتا ہے، یعنی مطیع و فرما بردار ہے، جو وہ کہتا ہے ویسا ہی بندر اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، تو پھر وہ اس کی علامت اچھی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دشمن پر غلبہ پائے گا اور اس کا دشمن جو ہے وہ اس کا مطیع و فرما بردار ہوگا، یعنی کہ اس کے زیر اثر آ جائے گا. تو یہ اس کی بیسیکلی دو تعبیریں ہیں. مزید اس کی مزید تعبیریں جو ہے وہ بھی آپ کو عرض کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا بندر کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے، کبھی لڑائی وڑائی ہوئی ہے؟ ذرا مشکل ہے، اگرچہ چھوٹا ہی صحیح لیکن انسان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. بہرحال خواب کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا بندر کے ساتھ کبھی آمنا سامنا ہو، انٹریکشن ہو، تو بندر کے ساتھ لڑنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں. کوئی دیکھتا ہے کہ بندر اس کے ساتھ لڑتا ہے تو یہ بیماری کے حملہ آور ہونے کی علامت ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے عضو میں یعنی جسم کے کسی حصے کے اندر ایسی بیماری لاحق ہوگی، ایسا کوئی نقصان لاحق ہوگا کہ وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. تو اگر اس طرح کا کوئی خواب دیکھتا ہے کہ بندر اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی حفاظتی تدابیر بھی کرے اور اپنی حفاظت کے لیے اور بیماریوں سے شفا کے لیے
वज़ाइफ वगैरह इस्तेमाल करे, तावीज़ात इस्तेमाल करे, और अगर राह खुदा में कुछ सदका करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। अल-मुख्तसर ये कि ख्वाब के अंदर बंदर का लड़ते हुए देखना अपने आप के साथ, ये ताबीर के एतबार से अच्छी बात नहीं है। एक बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये देखता है कि ख्वाब के अंदर बंदर के साथ उसका झगड़ा हुआ है लेकिन उसने बंदर को मार दिया है, तो इसकी दलील ये है कि दुश्मन पर गालिब आएगा। अलबत्ता एक और इसकी बुरी ताबीर है कि अगर वो देखता है कि बंदर का गोश्त खाता है, तो वैसे बंदर हराम है, इसका गोश्त खाना जायज़ नहीं है, लेकिन ख्वाब की बात है, ख्वाब के अंदर अगर देखता है तो उसने बंदर का गोश्त खाया है, तो ये ताबीर के एतबार से भी अच्छा नहीं है। और इसकी ताबीर ये है कि किसी रंज में, किसी ऐसी बात के अंदर मुब्तला होगा जो उसके लिए सदमे का बाइस होगी। तो रंजो मुसीबत में, किसी सदमे में मुब्तला होने की अलामत होती है अगर कोई शख्स देखे कि ख्वाब के अंदर बंदर का गोश्त खाता है। जी हाँ, बाज़ औक़ात तो आप ख्वाब में ये देख सकते हैं कि बंदर किसी और मकाम पर है, आप जंगल के अंदर हैं, किसी बयाबान के अंदर हैं, किसी दरख्त के अंदर हैं, यूं बंदर को उमूमन देखा जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ख्वाब के अंदर हो सकता है कोई देखे कि बंदर उसके घर में आया है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो औरत से नुकसान उठाएगा। तो उसे चाहिए कि अपने मामलात पर गौर करे और बिलखुसूस अपने घर के मामलात पर गौर करे, वरना हो सकता है कि किसी नुकसान का उसको सामना करना पड़े। जी हाँ, जब भी बंदर की बात होती है तो हो सकता है हमारे नाजरीन में से किसी के साथ ये दरपेश हुआ हो। आप किसी गार्डन में जाते हैं, किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं और जंगलात के अंदर बंदर ही बंदर होते हैं, बाद औक़ात आपके करीब भी आते हैं, तो लोग बड़े राग़िब होते हैं इनको कुछ खिलाने के लिए, कोई चीज़ उसको पेश करने के लिए। ज़ाहिर है कि वो उसको झपटेगा, खाएगा, तो महजूज होते हैं लोग। लेकिन ख्वाब के अंदर ये देखना कि बंदर को कोई चीज़ खिलाता है, तो ये ताबीर के एतबार से जो है वो अच्छी बात नहीं होती। और इसका मतलब ये है कि वो शख्स किसी माल को ज़ाय करेगा, यानी कि अपने माल व असबाब को ऐसी जगह पर खर्च करेगा कि जहाँ पर खर्च करना इसके लिए ना दीनी एतबार से नफ़ा बख्श होगा, न दुनियावी एतबार से नफ़ा बख्श होगा। तो ख्वाब के अंदर बंदर को कुछ खिलाना, कुछ देना और बंदर का उस चीज़ को खा लेना, ये ताबीर के एतबार से अच्छा नहीं होता। और इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स अपने माल को ज़ाय करेगा, यानी ऐसी जगह पर खर्च करेगा कि जहाँ पर उसको न दीन का फ़ायदा और ना ही दुनिया का नफ़ा। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, बंदर से मुताल्लिक़ कुछ ताबीरें आपको अर्ज़ की गई। अब ये एक जनरल ताबीरें होती हैं जो मालूमात के लिए हम अर्ज़ करते हैं, आपके दिलचस्पी के लिए। अलबत्ता देखने वाले के मुख्तलिफ होने से ताबीर भी मुख्तलिफ हो सकती है। हमने इब्तिदा में कहा था कि आपको फ़ेसबुक के ज़रिए भी कुछ जवाबात जो है वो देने की हम नियत करते हैं। तो चलिए कुछ बातचीत कर लेते हैं फ़ेसबुक के हमारे नाज़रीन के साथ, क्या कमेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर क्या सवालात हो रहे हैं, आइए कुछ को शामिल करते हैं। जी मंसूर भाई, बताइए कि फ़ेसबुक पर हमारे जो यूज़र्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं। जी लब्बैक, अंजुम शहजाद भाई हैं, ये मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज के ज़रिए से मालूम करना चाहते हैं कि ख्वाब में मछली को देखना कैसा है। जज़ाकल्लाह खैर अंजुम भाई, आपने रब्ता किया। और ख्वाब में मछली को देखना ये ताबीर के एतबार से अच्छा होता है और बेहतर होता है। और इसकी ताबीर जो है वो नफ़ा मिलने से की जाती है, बाज़ औक़ात बेटी से भी की जाती है, और इसी तरह से माल मिलने से भी मछली को देखना ख्वाब में इसकी ताबीर की जाती है। ख़ास तौर पर अगर कोई शख्स मछली का शिकार करता है या किसी भी ज़रिए से वो मछली को हासिल करता है, तो ये ताबीर के एतबार से बड़ा ही अच्छा होता है। नेक्स्ट, मोहम्मद आसिफ भाई हैं, ये कमेंट के ज़रिए जानना चाहते हैं कि ख्वाब में आग ही आग देखता हूँ, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। आग ही आग का देखना अच्छा नहीं होता और ये नुकसानदेह शय की अलामत होती है। चाहिए कि अल्लाह की बारगाह में आफ़ियत का सवाल करे और दुआ की कसरत करे। नेक्स्ट, बिनते मुजीब कह रहे हैं कि 4 दिन के 2 चांद देखे हैं जो चमक रहे हैं 14वीं के चांद की तरह, लेकिन 4 दिन के हैं, तो इसकी क्या ताबीर हो सकती है। 14वीं का चांद है तो वो 4 दिन का नहीं होगा, वो ज़ाहिर है कि फिर 14 दिन का होगा। तो बहरहाल चमकता चांद देखना, रोशन चांद देखना ये अच्छी अलामत होती है
اور اگر خواب دیکھنے والی جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو انشاءاللہ اسے بیٹے کی نعمت عطا ہوگی. تو چمکتے چاند کی تعبیر جو ہے وہ شادی شدہ کے حق میں بیٹے سے کی جاتی ہے. تو اللہ کے بارگاہ میں عافیت والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے. اور اگر خواب دیکھنے والا جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہے تب بھی یہ نعمت ملنے کی اور اچھی خبر ملنے کی علامت ہوتی ہے. اور بعض اوقات چاند جو ہے وہ وزیر پر اور نائب پر بھی دلالت کرتا ہے. نیکسٹ. سید اظہر علی جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواب میں شیر کو دیکھنا کیسا ہے؟ شیر کو دیکھنا مختلف حالات و واقعات سے مختلف ہوتا ہے. البتہ اس کی جو بیسک تعبیر ہے وہ بادشاہ، طاقتور، جنگجو، صاحب منصب شخص، ایسا شخص کہ جو طاقت والا ہے، وجاہت والا ہے، اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرتے ہیں، اس طرح سے اس کی تعبیریں کی جاتی ہیں. نیکسٹ. فیس بک کے ایک یوزر جاننا چاہ رہے ہیں کہ خواب میں بادلوں کو چھوتا ہوں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ بادلوں کو چھونا یعنی کہ بلندی پر جانا، یہ اگر تو صحیح حالت میں ہے، جیسا کہ انسان ایک پرواز کرتا ہے پرندے کی طرح اور بادلوں تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ اچھی علامت ہوتی ہے. حالات کے تبدیل ہونے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، مراد تک پہنچنے کی بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے. البتہ بادلوں میں گم ہو جانا، آنکھ اوجھل ہو جانا، آسمان میں غائب ہو جانا، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. ڈیٹیل جاننے کے لیے بادلوں سے متعلق بھی ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا تھا. بادل کو خواب میں دیکھنا کیسا، گھر میں بادل اترتا دیکھنا کیسا، بادل کے آس پاس خود کو موجود دیکھنا کیسا، وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہمارے سوشل میڈیا پر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے متعلق مزید معلومات بھی میسر ہو جائیں گی. جی مزید کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیس بک کے ایک یوزر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج ہی فجر کی نماز کے بعد میں کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے سویا تو خواب میں نے سانپ دیکھے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ میں تو بہت پریشان ہوں. جی اس کی تعبیر مناسب نہیں ہوتی. سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا. چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں. اور بعض اوقات یہ دشمن کی بھی علامت ہوتی ہے، تو اپنے معاملات پر بھی غور کرنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے. خاص طور پر اگر کوئی نیا کام کرنے آپ جا رہے ہیں یا کسی شخص سے آپ کا تعلق ہے اور وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو چاہیے کہ آپ احتیاط سے کام لیں. البتہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی اور گھر والوں کی حفاظت کے لیے آپ فری آف کاسٹ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ. ایک یوزر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی خالہ کو خواب میں دیکھتا ہوں اور وہ کچھ مانگتی ہیں مجھ سے، کہہ رہی ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اگر خالہ حیات ہیں تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے تو پیش کر دی جائے. صلہ رحمی کی نیت سے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر وہ انتقال کر چکی ہیں تو انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے. کچھ پکا کر غریبوں میں تقسیم کر دیں، کسی بھی مسلمان کو کھلا دیں ثواب کی نیت سے، اور اس کا ثواب جو ہے وہ اپنی خالہ کو ایصال کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے باعث برکت ہوگا. نیکسٹ. جی بہت سے اسلامی بھائیوں نے دعائے مغفرت کے لیے کہ ہمارے مرحومین انتقال کر چکے ہیں، جو ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرما دیجئے. اور انور بھائی ہیں، سلطان بھائی ہیں، عمران بٹ صاحب ہیں، محمد نفیل عارفی صاحب ہیں، یہ بھی یہ دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا فرما دیجئے. اللہ پاک آپ کی، ہم سب کی، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سب کی حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ، آپ نے فیس بک کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کیا. بڑھتے ہیں اب مزید کالز کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آڈیو کالز کی شکل میں ہمارے پاس مزید کیا سوالات موجود ہیں. جی سر، میں وسیم بات کر رہا ہوں کنڈیاں سے، ضلع میاں والی. خواب مجھے جی رات کو آیا تھا کہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ میں پھل ہیں، اس کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہے کالے سے کلر کی، اور اس کے اوپر دل بنا ہوا ہے چڑیا کے اوپر. اس پھل کو میں جب منہ کے اندر ڈالتا ہوں نا، پھر ایک چڑیا چونچ مار کے میرے ہاتھ میں پھل دیتی ہے، اور پھر پھل دیتی ہے، پھر اس کے بعد پھر میں پھل کھاتا ہوں، پھر میرے ہاتھ دونوں بھرے ہوتے ہیں. اس کی تعبیر بتا دیجیے، مہربانی ہوگی. اس کی کوئی تعبیر نہیں بن پا رہی.
بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے خواب ہوتے ہیں کہ جس میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، تو بس اس کو جھٹک دیں اور اس کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ فرمائیں۔ نیکسٹ۔ میرا نام شاروخ ہے، قرض ہے ہمارا، میرا خواب آتا ہے، میں اڑتا رہتا ہوں، اس کا کو تعبیر کیا ہے؟ واہ بھی واہ، خواب آتا ہے کہ آپ اڑتے رہتے ہیں۔ اڑتے رہنا، ہوا کے اندر جس طرح پرندہ اڑتا ہے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کو خواب نظر آتے ہیں۔ تو اس کی دو بیسیکلی تعبیریں ہوتی ہیں، ایک تو حالات کے تبدیل ہونے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے، اور اگر کسی کے حالات برے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھی خوشخبری ہوتی ہے کہ اس کے حالات جو ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ اور دوسری اس کی تعبیر جو ہے وہ سفر کرنے سے کی جاتی ہے، خواب دیکھنے والا کہیں کا سفر اختیار کرے گا۔ اگر پہلے سے کسی کا کوئی ارادہ تھا، کوئی نیت تھی یا کوئی ایسا پروگرام تھا کہ مجھے فلاں مقام پر جانا ہے اور وہ نہیں جا پا رہا تھا اور یہ خواب دیکھا ہے، تو پھر یہ سمجھے کہ وہ اس کا سفر اس کو درپیش ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کو۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ لوگوں میں اکثر ایک بات مشہور ہے کہ اگر کسی کو کوئی برا خواب آئے اور وہ کسی کو بتا دے تو وہ سچ مچ ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہماری اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی جی بالکل ایسا ہوتا ہے، اور خواب کے آداب میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح سے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور حدیث کی کئی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مفہوم اس کا عرض کر رہا ہوں کہ خواب جو ہے وہ پرندے کی ٹانگ میں معلق ہوتا ہے، جب اس کی تعبیر کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ خواب جب بیان کیا جائے اور اس کی کوئی تعبیر کر دی جائے تو پھر اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی خواب بیان کرنے والا خواب گھڑ کر بیان کرتا ہے، لیکن اس کی تعبیر کر دی جائے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل میں علماء نے سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا وہ واقعہ نقل فرمایا ہے جو کہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ جب آپ قید میں تھے تو دو قیدیوں نے آپ کے پاس آ کر امتحاناً آپ کو دو خواب بیان کیے، آپ نے دونوں کی تعبیر بیان کی۔ ایک کے بارے میں کہا کہ تمہیں بادشاہ کا قرب ملے گا اور اس کے تم خادم خاص بنو گے، اور ایک کو کہا کہ تمہیں جو ہے وہ سولی دی جائے گی، پھانسی میں لٹکایا جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اور وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تو ویسے ہی بیان کر دیا تھا، ہم نے ایسا دیکھا تو نہیں تھا، جھوٹا خواب بیان کیا تھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جیسا تعبیر بیان کی گئی تھی ویسا ہی ان کے ساتھ واقع ہوا۔ تو یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے دلیل پکڑتے ہوئے علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات درست ہے کہ خواب جو ہے وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، اگر برا ہے، اچھا خواب ہے تو بیان کر دیں۔ البتہ اگر برا خواب بھی ہے، بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو بیان کرنا کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جس سے تعبیر آپ نے معلوم کرنی ہے اور صاحب علم ہے تو پھر حرج نہیں ہوتا۔ پھر ظاہر ہے کہ اس بیان کرنے والے کے لیے آداب بیان کیے گئے کہ اگر برا خواب ہے تو اس کی تعبیر اس نے کس طرح سے بیان کرنی ہے، یا پھر اپنے کوئی بہت قریبی مخلص دوست ہے، نیک سیرت دوست ہے، تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ پھر وہ اس کی بری تعویل نہیں کرے گا بلکہ رب سے پناہ کا سوال کرے گا۔ تو بالکل احتیاط کرنی چاہیے اور ہر ایک کو اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جھوٹا خواب بیان کرنا، جہاں پر اس کا ایک یہ نقصان ہے کہ اس کی غلط تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے، وہیں پر اس کے بڑے عذاب بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ قیامت کے روز بڑا سخت عذاب دیا جائے گا اس شخص کو کہ جھوٹا خواب بیان کرتا ہے۔ تو ازراہ تفنن، ایسی ہنسی مذاق کے لیے بھی کبھی بھی جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ۔ میرا نام الطاف حسین ہے، لالا مسا سے بول رہا ہوں۔ مجھے آج یہ خواب نظر آیا ہے کہ ایک ہے نا تھیلے میں بکرا باندھا ہے، تو ایک ہے نا سانپ اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں نے کہا کہ سانپ کو کیوں باندھا بھائی، ادھر اس کو مار دو۔ تو اس نے وہ سانپ جو ہے وہ تھیلے سے نکل آیا باہر، وہ میں نے پھر شور مچا دیا، وہ بچاؤ سارے، دیکھو سانپ آ گیا، بہت بڑا سانپ نظر آیا مجھے۔ تعبیر بتا دیں گی؟ بکرے کا انہوں نے کہا نا کہ بکرا ہے اور سانپ اس کو کھانے آتا ہے، پھر انہوں نے سانپ کو بھگایا، جو میں سمجھ سکا ہوں ایسا ہی ہے۔
आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा ही है, ठीक है। तो देखें, कोई ऐसी सूरत हाल का आपको सामना होगा कि जिसमें नुकसान का पहलू होगा, लेकिन नतीजतन ये ख्वाब अच्छा है कि अल्लाह पाक आपको उस नुकसान से महफूज फरमाएगा। तो अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत का सवाल भी करें और ख़ास दुआ भी करें कि हर तरह के नुकसान से आपकी हिफाजत रहे। नेक्स्ट। मैं अपनी ख्वाब में देखता हूँ कि मैं ना जिन चुड़ैलों से लड़ाई कर रहा हूँ और लड़ाई में मैं फतेह हासिल कर लेता हूँ, पर जब मेरी आँख खुलती है ना तो मैं सचमुच में जो है ना आयतुल कुर्सी की जिद कर रहा हूँ और उसके बाद मेरा जिस्म जो है ना सारा कपकपी करता है और सुबह को मुझे हकीकत में बुखार चढ़ जाता है। इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। IAB में आवाज़ नहीं आ रही, इसको ज़रा क्लियर कर दीजिए। तो आयतुल कुर्सी देखिए वाकई बड़ी ही बाबरकत आयत है और कुरान पाक के ख़जानों में से एक ख़जाना है और इसकी बरक़ात में से एक बरकत दुश्मन से और नुकसान से हिफाजत भी है। और जो आपने कैफ़ियत बयान की तो बाज़ औक़ात ये कैफ़ियत जो है वो हो जाती है और इस तरह का ख्वाब नज़र आए तो बंदे पर उसका जो खौफ है वो भी तारी हो जाता है और ये ख्वाबों की एक अजीब दुनिया है। उलमा ने फरमाया कि बाज़ औक़ात जो है वो बड़ा गबी किस्म का आदमी होता है, बड़ा जो है वो कुंद जहन होता है, ना उसका हाफिज़ा ठीक है ना ही उसके अंदर कोई ऐसी सलाहियत है, लेकिन वो ख्वाब के अंदर बड़े मुश्किल अशआर याद कर लेता है और जब जागता है तब भी उसको वो अशआर याद होते हैं। तो ये उसका एक इम्पेक्ट होता है ख्वाब का। बाज़ औक़ात वो बज़ाहिर इंसान की उस पर पर्सनैलिटी पर भी उसका इजहार हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो सवाल है हमारे पास, आइए देखते हैं कि हमारे नाजिर ने अपनी वीडियो जो बनाकर भेजी है उसमें हमसे क्या सवाल कर। जी, मुझे ये पूछना है कि किस वक्त देखा गया ख्वाब सच होता है? समझा नहीं मैं, आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। IAB में भी दे दें या फिर इसकी स्पीकर की आवाज़ बढ़ा दें। दोबारा चलाएं, क्या पूछ रहे हैं? मुझे ये पूछना है कि किस वक्त देखा गया ख्वाब सच होता है? किस वक्त देखा गया ख्वाब सच होता है? देखिए, वैसे तो किसी भी वक्त देखा गया ख्वाब सच हो सकता है। सच होने की जो एक सूरत है, यानी कि जो ख्वाब देखा है उसकी जो ताबीर है वो ज़ाहिर हो जाए तो ख्वाब सच हो गया। रात में भी सच हो सकता है, दिन के ख्वाब की भी ताबीर होती है, सच हो सकता है। अलबत्ता दिन और रात के ख्वाबों में कुछ औकात ऐसे हैं कि जिनमें ख्वाब बयान करने से मना किया गया और ताबीर करने से भी मना किया गया, और बाज़ वो औकात हैं कि जिनमें ख्वाब जल्दी सच होता है और बाज़ में देर से सच होता है। इसका एक उसूल मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि रात के इब्तिदाई हिस्से में जो ख्वाब देखा जाए उसकी ताबीर देर से ज़ाहिर होती है। रात के दरमियानी हिस्से में देखा जाए तो उसके मुकाबले में जल्दी ज़ाहिर होती है, और रात के आखिरी हिस्से में जो ख्वाब देखा जाए, सुबह के करीब देखा जाए, सहर के करीब देखा जाए तो उसकी ताबीर ज़्यादा जल्दी ज़ाहिर होती है। और सुबह के वक्त देखे जाने वाला ख्वाब जो है, इसी तरह दिन के वक्त देखा जाने वाला जो ख्वाब है वो ज़्यादा सच्चा, असदाक़ू के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है। एक तो ये टाइमिंग्स के हवाले से हो गया। दूसरा, ख्वाब के सच्चा होने या ना होने का बड़ा फ़र्क जो है वो इंसान की अपनी ज़ात के साथ भी उसका ताल्लुक़ होता है। जो बड़ी कंपोज्ड पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि साहिब और राय लोग होते हैं और उनके ख़यालात बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी ताबीरें भी उसी एतबार से अच्छी होती हैं। नेक आदमी के ख्वाब ज़्यादा सच्चे होते हैं और उनकी ताबीरें भी ज़्यादा सच्ची होती हैं। और वो लोग कि जिनके अपने मामलात का जागते हुए ठिकाना नहीं है, मुंतशिरुल ख़याली में मुब्तला रहते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर उसकी ताबीर भी उसके हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आपके ख्वाब और उनके फ़ैसले बड़ा मैटर करते हैं। कभी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मौका हुआ तो मैं आपको कुछ वाक़यात अर्ज़ करूँगा कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जब ख्वाब देखते थे तो उसकी ताबीरें किस तरह से सच हुआ करती थी। तो ये चंद चीज़ें हैं, इसको अगर पेश नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ख्वाब के सच्चे या झूठे होने के हवाले से जो है वो कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो सकेगा। नेक्स्ट।
میرا نام راجہ محمد ولید ہے، میرا تعلق پاکستان کے ضلع حافظ آباد سے ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم کن کن سے خوابوں کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں؟ کن کن سے خوابوں کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ظاہر ہے کہ اگر آپ کو کوئی میڈیسن پوچھنی ہے تو میڈیکل ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے۔ اگر آپ کو کسی خاص فن کے اندر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس فن کے ماہر سے آپ رابطہ کریں گے۔ اور خواب بھی ایک علم ہے، ایک بہت وسیع علم ہے، تو انہی سے آپ ظاہر ہے کہ سوال کریں گے کہ جو اس کی تعبیر بیان کرنے والا ہوگا۔ ہر ایک سے بیان کرنے کا فائدہ بھی نہیں اور اسے منع بھی کیا گیا ہے۔ البتہ اپنے اچھے اور قریبی نیک دوست سے بیان کرنے کی حد تک بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی اگر اوائڈ کیا جائے فی زمانہ جس طرح کے حالات ہیں تو بہتر ہی ہے۔ البتہ دو لوگوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی کی گئی ہے کہ ان کو اپنے خواب جو ہے وہ بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن تعبیر ظاہر ہے کہ وہی بیان کرے گا جو اس علم کو جاننے والا ہوگا۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں میں نے ایک خواب دیکھا جس کے اندر مجھے کوئی آیا اور قتل کرنے والا تھا، تو میں نے کلمہ پڑھنا چاہا تو کلمہ نہ پڑھ سکا، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ ایسا کچھ لکھا، اور پھر آخری وقت قتل ہونے کی تیاری تھی، پھر لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لیا۔ اس کی بھی تعبیر عطا فرما لی۔ نتیجہ آپ نے بیان نہیں کیا کہ آخر ہوا کیا، اور جب جاگے تو آپ کی کیفیت کیا تھی۔ بہرحال اس میں بندہ گھبرا جاتا ہے اور واقعی بعض اوقات جو ہے وہ بڑی عجیب کیفیت بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ اٹھے ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ عافیت سے اور اپنے گھر پر ہیں، موجود ہیں۔ تو شیطان بعض اوقات جو ہے وہ انسان کو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو چاہیے کہ جیسے کہ آپ نے خواب میں بھی اچھے ہی کلمات پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، آیت الکرسی کا ورد کریں اور اس کی طرف توجہ نہ کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ یہ شیطان کی طرف سے مسلمان کو پریشان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ عافیت میں، جب بھی تو ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں۔ نیکسٹ۔ محمد عمران اتاری سگے اتار عرض کر رہا ہوں، پیارے اسد بھائی کی بارگاہ میں یہ خواب کی تعبیر مجھے جاننا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر سویا بندہ اور وہ حج کے لیے گیا اور کچھ ادھورا دکھ رہا ہے، بغیر فلائٹ کے پہنچ گیا ہے، وہاں پر جو مناظر ہے وہ پوری طریقے سے بھی نہیں دکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس خواب کی تعبیر فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ خواب تو بڑا پیارا ہے، کعبۃ اللہ شریف، حج کی تیاری کے مناظر دیکھنا، اپنے آپ کو حج کے لیے تیاری کرتے ہوئے دیکھنا، یہ اچھی تعبیر ہے، اور معبرین نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ اس کو حقیقت میں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، لیکن دھندلا ہے اور کلیئر نہیں ہے، مناظر صاف نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی تڑپ میں اور تمنا میں کچھ کمی ہو، تو مزید حاضر مدینہ کے لیے تڑپ اپنے دل میں پیدا کرے، رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے، اسباب بھی اختیار کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری کا سامان ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا، کچھ کال جو ہے وہ رہ جایا کرتی ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر موقع ملے تو ہم اس کو آئندہ سلسلے میں شامل کر لیا کریں۔ بہرحال جنہوں نے بھی ہمیں کال سکیم ویڈیو کے ذریعے اپنے پیغامات، سوری پیغامات ہمیں بھیجے، سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کے خوابوں کو ہمارے حق میں بہتر نتیجہ اس کا ظاہر فرمائے، اور ہم اچھے خواب دیکھیں اور اس کی تعبیریں بھی ہمارے حق میں اچھی ظاہر ہوں۔ فیس بک کے ذریعے جنہوں نے رابطہ کیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی دونوں جہاں کی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کا موقع رہے گا۔ نیکسٹ سلسلہ کیا ہے؟ احکام قرآن ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے، غالباً 10:10 پر یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے، قرآن سے متعلق اس میں آپ کو معلومات مل سکیں گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ دونوں جہانوں کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خواب میں تم آنا